قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے نہ صرف ان کی باتوں میں بلکہ ان کی عادتوں میں اور ان کے کاموں میں سیرت کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کے سحر و افطار میں جو گھر کی عادت تھی، اب یہ کراچی کی جانب سفر کرتے ہوئے بھی اس کی توفیق مل گئی۔ جی ہاں، یہ توفیق کی بات ہے، وگرنہ دیکھیں کہ شیطان ہمیں جنگ کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، دل کو مائل کرتا ہے، جس کا نقصان نہ صرف ہماری صحت بلکہ عبادت اور قوت اور زندگی تک پہ ہوتا ہے۔ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، ہیلدی فوڈ پر سادہ خوراک سے اعراض نہ کیا کریں۔ سفر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں لائسنس مل جائے کہ ہم جو بھی کھائیں یا جو بھی میسر ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اب میرے پرس میں کھجوریں تھیں، میں نے ان کو ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا اور اب اسے پانی کی بوتل میں ڈال کے بند کر دوں گی، بالکل ایسے ہی جیسے گھر میں میں اپنے کسی مگ کسی کپ میں اس کو بنا کے رکھتی اور 6 گھنٹے 12 گھنٹے کے وقفے سے پیتی رہتی۔ اسے نبیذ کہتے ہیں۔ کھجور، کشمش یا کسی بھی ڈرائی فروٹ یا فریش فروٹ کے ساتھ اسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسے ویسے عام طور پر ہمارے ہاں ڈی ٹاکس واٹر کہتے ہیں۔ یہ واقعی ڈی ٹاکس ہے، خون کا، جگر کا اور ہمارے نظام انہضام کا۔ لیکن اگر ہم سنت سے دیکھیں اور عربوں کی روایت دیکھیں تو ہمیں دونوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ یعنی ایسے کسی کشمش یا کھجور وغیرہ کو پانی میں ڈال کر بھگو کے رکھ دیتے، اور پھر جب اس کا وہ میٹھا ڈرنک تیار ہو جاتا ہے، اگر سردیاں ہوں تو اس کو 2 سے 3 دن تک لے جایا جا سکتا ہے، جب تک کہ اس میں جھاگ یا نشہ کے اثرات نہ آ جائیں، اس سے پہلے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر گرمی ہو تو یہ ٹائم جسٹ فار 24 آورز رہتا ہے، کیونکہ وہ جلد پھر نشے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیذ کو دن میں پیتے، پھر اگلے دن، پھر تیسرے دن، اور اگر اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ بچ جاتا تو پھر بہا دیتے یا حکم دیتے کہ اسے بہا دیا جائے۔ سچ بتاؤں تو اگر آپ اس کو پینا شروع کریں تو نہ صرف اس سے آپ کے دل کا غم بلکہ دل کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں تو جیسے ہی اسے پیتی ہوں نا، مجھے انسٹنٹ انرجی اور انسٹنٹ فریشنس فیل ہوتی ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ صدق اللہ عز وجل، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ ہمارے پاس طیب، حلال، پیور، آرگینک چیزوں کی عدم دستیابی ہمیں اس کے اپوزٹ کی طرف مائل کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ جو ہم اپنی جنک پر خرچ کرتے ہیں یا جو ہم اپنی میڈیسن پر خرچ کرتے ہیں، اب اس پہ کتنا خرچ ہے، اس سے کہیں زیادہ تو ہم کولڈ ڈرنکس پر اور جنک مشروبات پر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ سنت کی سنت اور صحت کی صحت۔ اسٹے ٹیون، ملتی ہوں انشاءاللہ کراچی میں۔ مرحبا اخوات۔